بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری سٹوری نہیں چلے گی جب خود شاہ عالم کی بیوی سب کے سامنے کہے گی کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں، تو کیا تمہیں پاگل قرار نہیں دیا جائے گا؟ جس کا جو دل چاہے وہ کرے، اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اگر وہ عورت اتنی بے حیا اور آبرو باختہ ہے، اصل شوہر کی جگہ تمہیں دے سکتی ہے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ تیمور دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ شاہ عالم کے والدین بھی ہیں، ہاں، ایک نابینا بوڑھی عورت جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی، ایک معذور بوڑھا باپ، کون پوچھے گا ان سے؟ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہوتے تم شاہ عالم نہیں بن سکتے، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ہوگا اگر دنیا نے مجھے شاہ عالم تسلیم کر لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا؟ پھر میں خود تمہیں گولی مار دوں گی۔ میں نے ہنس کے کہا، گولی کیا چیز ہے؟ تمہاری ہلاکت خیزی کے سامنے قدرت نے تمہیں حسن کا بڑا مہلک اسلحہ دیا ہے۔ اس نے اچانک کہا، یہ شور کیسا ہے؟ اندر مکمل خاموشی تھی۔ چندہ کے جانے کا علم مجھے ایمبولنس کے روانہ ہونے کی آواز سے ہو گیا تھا۔ رکشی پہلے ہی خواب آور گولیاں نگل کے سو چکی تھی، چنانچہ میری اور شبنم کی گفتگو سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے انٹرکام کا بٹن دبا کے کہا، چوکیدار، یہ شور کیسا ہے؟ چوکیدار کی ڈری ہوئی آواز صاف سنائی دی، سر، جلوس ہے، بہت لوگ ہیں، کیا وہ ادھر آ رہے ہیں؟ جی سر، 1000-2000 آدمی ہیں اپنی پارٹی کے، وہ جنازہ لا رہے ہیں کسی کا۔ چوکیدار پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں نے چلا کے کہا۔ جلوس کے ساتھ شمس صاحب ہیں اور قریشی صاحب بات کر رہے ہیں، ایس پی سے انہوں نے اجازت دے دی ہے آگے آنے کی۔ شبنم نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ آ گیا شاہ عالم کا جنازہ، اب تم کیا کرو گے شاہ عالم ثانی؟ چوکیدار نے کہا، سر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ کچھ لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں شاہ عالم صاحب شہید کر دیے گئے، انہی کی میت ہے، آپ بات کریں ان سے۔ اس سے پہلے کہ میں چوکیدار سے کچھ کہتا، شبنم نے کہا، میں بات کرتی ہوں لوگوں سے، اور گولی کی طرح باہر نکل گئی۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور لٹکا دیا۔ یہ سب میرے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا، مگر میری غلطی سے ہوا تھا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ شاہ عالم مارا گیا ہے تو اس کی میت گھر ہی لائی جائے گی۔ اب میرے پاس سوچنے سمجھنے یا مشورے سے فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ شبنم کے نکل جانے سے صورتحال سخت خراب ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً باہر جا کے سب کو چیخ چیخ کر بتائے گی کہ ایک نقلی شاہ عالم اندر موجود ہے جو اصلی شاہ عالم بننا چاہتا ہے۔ میت لانے والوں کو پہلے ہی یقین ہے کہ شاہ عالم شہید ہو گیا۔ قریشی صاحب اور شمس اس کی بات کا یقین کریں گے۔ پولیس دندناتی ہوئی اندر آئے گی اور مجھے پکڑ لے گی۔ ایسی صورتحال میں خود رخشندہ میرے خلاف گواہی دے گی۔ میں اندر کی طرف لپکا اور سامان میں سے صرف اپنا ریوالور اٹھا لیا۔ پھر میں کچن کی طرف گیا اور جس راستے سے آیا تھا ادھر سے ہی باہر نکل گیا۔ کچن میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاب اور چنبیلی مین گیٹ کی طرف ہی گئے ہوں گے، جہاں اب ہنگامہ بہت بڑھ گیا تھا۔ پچھلی طرف میرے سامنے فرار کا صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے درمیانی دیوار کے اوپر سے ساتھ والی کوٹھی میں چھلانگ مار دی۔ گیلری میں ایک خادمہ دھلے ہوئے کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ مجھے پہچانتی ہوگی، لیکن اس نے کبھی مجھے اس طرح سے کود کر چوروں کی طرح آتے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہی اور میں مسکراتا ہوا سیدھا گزر کے سامنے والے حصے میں آ گیا۔ برآمدے میں کرسی ڈال کے کتے سے کھیلنے والی میری پڑوسن بھی مجھے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اس کا شوہر رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کا افسر تھا۔ وہ شاہ عالم کے سیاسی اثر و رسوخ سے خود بھی فائدہ اٹھاتا تھا اور شاہ عالم کو بھی فائدہ پہنچاتا تھا، مگر یہ سب باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں۔ شاہ جی، آپ ادھر سے خیر تو ہے؟ ہاں، وہ کچھ مظاہرین سامنے سے آ گئے تھے۔ کیا آپ گاڑی دیں گی مجھے پولیس اسٹیشن تک جانے کے لیے؟ ضرور جی، مگر آپ فون کر دیتے۔ ان بدماشوں نے باہر سے ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے ہیں۔ میں نے کہا، آپ یہاں سے فون کر لیں۔ موبائل کہاں گیا آپ کا؟ موبائل کمرے میں تھا۔ خیر، آپ گاڑی نہیں دینا چاہتی تو نہ دیں۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ بات نہیں شاہ جی، وہ سمجھ گئی کہ میں نے جرا کا برا مانا ہے۔ گاڑی کوئی آپ سے زیادہ ہے؟ یہ لیں چابی۔ میں نے چابی کیچ کی، مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کیا، خود ہی گیٹ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا۔
اس وقت تک شاہ عالم شہید کی میت لانے والے گھر کے اندر آ چکے تھے۔ میں گلاب اور چنبیلی کی چیخو پکار بھی سن سکتا تھا اور مشتعل لوگوں کی آوازیں بھی، جو یقیناً جعلی شاہ عالم کو تلاش کر رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی میں نے گاڑی کو دوڑایا اور چند منٹ میں خطرے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ ایک شبنم ہی نہیں، رکشی میری جعل سازی کا سارا کچا چٹھا چشمدید گواہ کی حیثیت سے بیان کر دے گی۔ بیوہ کرنے کی ذمہ داری براہ راست نہ صحیح بالواسطہ طور پر میری تھی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ بحیثیت بیوی کے زیادہ ناخوش تھی یا بیوہ ہو کے زیادہ ناخوش ہوگی۔ الفاظ دیگر وہ بیوی بن کے خوش تھی یا بیوہ ہو کے خوش ہوگی۔ افسوس مجھے شاہ عالم کے ضعیف اور عمر رسیدہ والدین کا تھا۔ میاں جی اور ماں جی کے لیے وہ بیٹا ہی تھا، ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ گاڑی کو میں نے چابیوں سمیت سڑک پر چھوڑ کے لاک کر دیا اور خود ٹیکسی میں سیدھا ڈاکٹر کمال فاروقی کے کلینک پہنچ گیا۔ حسب توقع وہاں مریضوں کا رش تھا اور کمال بڑے کمال سے اپنے دستے شفا، حسن سلوک اور دریا دلی سے ان کا مفت معائنہ ہی نہیں کر رہا تھا، ان میں اچھی خاصی مہنگی دوائیں بھی بلا معاوضہ تقسیم کر رہا تھا۔ اب اس کی نیک نامی کی شہرت خاصی پھیل گئی تھی، چنانچہ دوا ساز اداروں کے نمائندے اس کے پاس سیمپل کے ڈھیر لگا جاتے تھے۔ کچھ دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے بھی اسے عام بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے ڈونیشن کی آفر ہوئی تھی، بشرطے کہ وہ کلینک میں اور باہر ان کے پوسٹر، کیلنڈر اور اشتہاری اسباب کی نمائش پر راضی ہو۔ مگر کمال فاروقی صاحب کو نہ کسی کی پبلسٹی منظور تھی، نہ یہ الزام قبول تھا کہ وہ محض دوائیں لکھتے ہیں یا دیتے ہیں، اور نہ یہ پسند تھا کہ کوئی انہیں مشروط امداد کی پیشکش کرے۔ اس نے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کا ٹرسٹ بنا کے اس کی آمدنی سے یہ فری کلینک شروع کیا تھا اور اسے وہ کسی فرد یا ادارے یا حکومت کا دست نگر بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کچھ لوگ ایسے سمجھ گئے تھے اور اس کو دواؤں کے نام پارسل موصول ہونے لگے تھے۔ ان میں ٹی بی، امراض چشم، ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی دوائیں زیادہ ہوتی تھیں، یا پھر اینٹی بایوٹک گولیاں اور شربت۔ کوئین بھی بہت مصروف تھی۔ مریض اندر سے پرچیاں لے کر آتے اور اسے کمرے کی کھڑکی سے تھما دیتے تھے۔ وہ اپنے پیچھے 3 طرف دیوار سے چھت تک لگی ہوئی الماریوں میں سے کوئی دوا اٹھا کے مریض کو پکڑا دیتی تھی اور پرچی کو ایک تار میں پرو دیتی تھی۔ اس کا کمرہ کسی کیمسٹ کی دکان لگتا تھا، نیچے سے اوپر تک سارے شیلف دواؤں سے بھرے رہتے تھے۔ اس کمرے کے پیچھے سٹور تھا جہاں بڑے بڑے کارٹن اور باکس رکھے ہوئے تھے۔ جو دوا شیلف میں ختم ہو جاتی تھی وہ سٹور سے نکال کے شیلف میں رکھنا بھی کوئین کی ذمہ داری تھی۔ کسی بھی دوا کا سٹاک ختم ہونے سے پہلے ڈاکٹر کمال کو بتانا کہ دوا منگوا لی جائے، یہ بھی کوئین کی ذمہ داری تھی۔ خالی ڈبے اور کارٹن ردی والے کو بیچ کر رقم ڈاکٹر کمال کے سامنے رکھنا بھی کوئین کی ذمہ داری تھی۔ ابھی تک اس نے اپنی مدد کے لیے کوئی اسسٹنٹ رکھنے کی تجویز ہمیشہ مسترد کی تھی، اس دلیل سے کہ تنخواہ مفت میں جائے گی، اتنا کام نہیں ہے میرے پاس کہ میں کر نہ سکوں۔ یہ جھوٹ تھا۔ کلینک میں صبح سے شام تک وہ تھک کے چور ہو جاتی تھی۔ آسانی یہ تھی کہ اسے دواؤں کے خرچ کا کوئی حساب کسی کو نہیں دینا ہوتا تھا۔ چند کیمسٹ خود ہی پوچھتے رہتے تھے کہ کسی دوا کی ضرورت تو نہیں، اور ایک فون پر دوائیں پہنچ جاتی تھیں۔ چند کیمسٹ انہیں ڈسکاؤنٹ بھی دینے لگے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سر ڈال کے کہا، مس کوئین، دماغ کی خرابی کے لیے کوئی گولی ہوگی آپ کے پاس؟ وہ مسکرائی۔ کس کا دماغ خراب ہے؟ ناچیز کا۔ ناچیز سمجھتی ہو؟ چیز تو انگریزی میں کہتے ہیں پنیر کو، مگر ناچیز ہوں میں۔ 22 بور کی گولی ہو یا 12 بور کی چل جائے گی میرے ریوالور میں۔ دماغ میں خرابی کا علاج سر میں گولی مار کے کرو گے؟ تم دونوں بھی تو یہی کر رہے ہو۔ یہاں مریض کو ختم کر دو، مرد خود بخود ختم۔ فار گاڈ سیک سر، ایسی باتیں مت کریں اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ جائیں، اندر آ جائیں۔ ایک مریض نے پرچی تھما کے دوائی لی اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ڈاکٹر کمال اور کوئین سارا دن اس سے کہیں زیادہ دعائیں سمیٹتے تھے جتنے روپے عام ڈاکٹر مریضوں سے وصول کرتے تھے۔ کوئین کو بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ میں اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں یہ بتانے آیا تھا ڈیئر کوئین کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔
کوئی اچھی بات کرو۔ یہ سچی بات ہے، میرا روپوش رہنا بے حد ضروری ہے، ورنہ لوگ مجھے پھر مار دیں گے جیسے آج صبح مار دیا۔ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے سیدھا ادھر آ گیا۔ اور جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا؟ آدھا راستہ میں نے ایک چوری کی گاڑی میں طے کیا، وہ میں نے سڑک پر چھوڑ دی۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ پھر کیا میں ڈاکٹر صاحب کو اپنا دماغ اور اپنی شکل دکھا سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، 10 منٹ باقی ہیں۔ وہ بولی، چائے منگواؤں تمہارے لیے یا کولڈ ڈرنک، کیا پیو گے؟ ایک گلاس پوٹاشیم سائنائڈ نیلے طوطے کے ساتھ، یہ میرا پسندیدہ مشروب ہے۔ دراصل میں اس الو کے پٹھے کی منگیتر کے ہاتھوں مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ تم مجھے اتنی ہی محبت سے مسکرا کے زہر دے دو جتنی محبت سے مسکرا کے تم مریضوں کو دعا دیتی ہو۔ قمر کے ہاتھوں قتل ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہوگا کوئین۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ ایسا کیا جرم کیا ہے تم نے؟ میں اس کے لیے چاکلیٹ نہیں لایا تھا مگر بھول گیا۔ دراصل جب میرا جنازہ پہنچا تو مجھے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا۔ 1000-2000 افراد جنازے کے ساتھ تھے، وہ مار مار کے مجھے پاپڑ بنا دیتے۔ میں کود گیا ساتھ والی کوٹھی میں، پہلے خادمہ سمجھی میں اس کی خاطر کودا ہوں، پھر پڑوسن کو بھی خوش فہمی ہوئی، مجھے تو صرف گاڑی کی ضرورت تھی۔ کوئین مجھے تشویش سے دیکھتی رہی۔ میں مذاق ضرور کرتا تھا مگر ایسی بے سروپا باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے آخر تمہیں؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا، عشق، محبت، پریم، پیار سب ایک ہی لڑکی سے۔ میں بے حد نادم ہوں مس کوئین کے میرے پاس 2 دل نہیں، ورنہ نمبر 1 تمہارا ہوتا۔ چندہ کو میں بعد میں دل دیتا، حالانکہ تم کوالیفائی کرتی ہو، مگر اتفاق یا بدقسمتی سے میں پہلے چندہ پر عاشق ہو گیا۔ 1 بجے کلینک کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1:30 بجے تک وہ سب مریض بھی رخصت ہو گئے جو اندر تھے، تو میں نے کمال کے کمرے میں قدم رنجا فرمایا۔ میں تیری بکواس سن رہا تھا، سور کے بچے، کمال نے خفگی سے کہا۔ کیوں آ جاتا ہے تو 1:30 بجے سے پہلے؟ کوئین کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے رونی شکل بنا کے کہا، کمال ہے یار۔ کمال، میں آیا تھا اپنے انتقال پرملال کی خبر دینے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تو کچھ پریشان ہے؟ الو کے پٹھے، جو آدمی فوت کر دیا گیا ہو وہ پریشان بھی نہ ہو، اب اس سے پہلے میرے قاتل مجھے تلاش کر لیں اور پھر ہلاک کر دیں، مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں تجھے خبردار کرنے آیا تھا کہ کہیں میری وجہ سے وہ بدبخت مشکل میں نہ پڑ جائے جسے بالآخر تیری شریک حیات بننا ہے، خواہ زندگی کے آخری ایام میں، کیونکہ ابھی تو آپ کو فرصت ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے تو مجھ سے لنچ کا مطالبہ کرے گا۔ جب پیٹ خالی ہو تو دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سچائی ہے سر، میں نے فون اٹھا کے کہا۔ ممکن ہے آپ کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہو، کیونکہ پسند بھی آپ نے ایک چڑیل کو فرمایا ہے، مگر میرے جیسے فانی انسان کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسری طرف سے قمر نے کہا، ہیلو، کیا یہ یہود و کفار کا شعار ہے؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ دختران اسلام پر السلام علیکم کہنا واجب ہے۔ وہ ہنسی، بھائی آپ آ گئے؟ میں گیا کہاں تھا کہ آتا۔ ہاں، یہ ہے کہ بہت جلدی میں سفر آخرت پر روانہ ہونے والا ہوں۔ ایسی باتیں مت کریں بھائی، اگر تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً سے بھی بیشتر گل کرو شمع۔ کیا میں سمجھی نہیں؟ نادان لڑکی، اپنا کاروبار اسی وقت بند کرو۔ اگر گاہک نہیں ہے تو شٹر گرا کر باہر نوٹس لگا دو۔ کیسا نوٹس؟ کچھ بھی لکھ دو، بوجہ انتقال پرملال برادر عزیزم شاہ عالم۔ وہ چلائی، کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ میں نے کہا، ڈیئر قمر النساء، میں سیریس ہوں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ چلو یہ لکھ دو کہ سالانہ سٹاک کے لیے رینوویشن کی وجہ سے فی الحال بوتیک بند رہے گی، اور پہنچ جاؤ چائنیز ریسٹورنٹ۔ تم نہیں آؤ گی تو ٹھیک 40 منٹ بعد میں کرسی سے گروں گا اور فاقے سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اور ڈاکٹر کمال فاروقی ریسٹورنٹ کے آخری تاریخ گوشے میں بیٹھے قمر کا انتظار کر رہے تھے۔ کمال نے کہا، اسے یہاں کیوں بلا لیا؟ وہ سمجھے گی میں نے کہا ہوگا۔ اور کس نے کہا تھا؟ میں قمر کو صاف بتا دوں گا کہ مجھے شادی سے پہلے تم دونوں کا ایسے ملنا قطعی ناپسند ہے۔ آخر گڑبڑ کیا ہو گئی؟
تیرے پلان میں بتاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں ایک ہی بار بتاؤں گا، قمر بھی آ جائے۔ قمر 10 منٹ بعد خاصی بد حواس نظر آئی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلا لیا، ورنہ ہر طرف دیکھتی رہتی۔ دن کے اجالے سے اچانک ریسٹورنٹ کے نیم تاریک ماحول میں پہنچ کے اس کو کسی کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کمال فاروقی کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی اور پھر خاموشی سے بیگ رکھ کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں بلانا ضروری تھا بھائی؟ میری چھوٹی سی معصوم اور بے وقوف بہن، کیا تمہارے بیگ میں کوئی مہلک ہتھیار ہے؟ ریوالور، توپ یا ایٹم بم ہے تو مجھے قتل کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں تمہارے لیے جو چاکلیٹ لایا تھا وہ رہ گئے۔ اوف! اس نے ایک گہری سانس لی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ نہیں، کمال یہ صاحب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم میری ہدایت بلکہ احکامات کے مطابق کاروبار بند کر کے آئی ہو؟ یعنی یہاں آنے سے پہلے ساری کشتیاں جلا دی ہیں نا؟ تمہاری واپسی کا کوئی امکان نہیں؟ قمرالنساء کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ الو کے پٹھے تو کیا سن رہا ہے بہن بھائی کی باتیں؟ آرڈر دے کھانے کا۔ پہلے تو ہاتھ پاؤں جوڑ رہا تھا کہ قمر کو بلا لو، تم جو کہو گے کروں گا، جہاں چاہو گے لنچ کھلاؤں گا، کم ظرف دوست۔ قمر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا، تمہاری قسم۔ قمر کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ بھائی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، بتاتے کیوں نہیں اصلی بات؟ میں نے انہیں اصل بات بتا دی۔ اس سے ان کی بھوک اڑ گئی اور ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے۔ بس ختم ہو گیا ڈرامہ، شوق پورا ہو گیا شاہ عالم بننے کا۔ وزیر اعظم کے گھوڑے اب کیوں بھاگا پھر رہا ہے؟ کمال نے برہمی سے کہا۔ ہاں بھائی، تمہاری جان تو واقعی خطرے میں ہے، تم کب تک رپوش رہو گے آخر؟ قمر نے کہا۔ دیکھو تم دونوں میری فکر مت کرو، سارے کارڈ ابھی میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کون سا پتہ کب چلنا ہے۔ چندہ اور خان اعظم میرے ساتھ ہیں۔ پریشانی مجھے صرف قمر کی طرف سے تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کو میری دوستی کی سزا شاید نہ ملے، کیونکہ ہزاروں شفا پانے والے مریضوں کی لاکھوں دعائیں اس کی محافظ ہیں۔ اس کو نقصان پہنچانے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے بارے میں فرمائیں کہ اب کیا ارادہ ہے؟ فاروقی نے کہا۔ میں نے کہا میرے عزائم جو پہلے تھے وہی اب بھی ہیں۔ مداری کا کھیل ختم نہیں ہوا، یہ سسپینس ہی تو کھیل کی جان ہے۔ قبل از وقت کچھ بتانا مشکل ہے، لیکن میری طرف سے مطمئن رہو، میں جو بھی چال چلوں گا سوچ سمجھ کے چلوں گا۔ خان اعظم اور چندہ جیسے مشیر میرے ساتھ ہیں، مارے جائیں گے مشیر بھی اس چکر میں نہیں۔ کمال صاحب جو اس وقت مخالف نظر آ رہے ہیں ایسے پلٹا کھائیں گے کہ بڑی بوڑھی ہونے کے بعد قمر یا چندہ اپنے پوتوں نواسوں سے کہیں گی جسے اللہ رکھے ناصر عظیم عرف شاہ عالم کے دن پھیرے ایسے ہی سب کے پھیرے۔ بس تھوڑا سا انتظار، ابھی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو۔ ڈانٹ کے کیا سمجھے؟ قمر کا ان حالات میں اپنا بوتیک چلانا قطعی غیر محفوظ ہے۔ میرے دشمن اور مخالف اس کے بوتیک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، اس سے شیشے سب ٹوٹ جائیں گے اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ یار کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، کمال نے کہا۔ میں کیا مذاق کر رہا ہوں؟ قمر کو میں چندہ کے ساتھ شفٹ کر دیتا، مگر چندہ اور خان اعظم بھی مفرور اور رپوش ہیں فی الحال۔ ان حالات میں ایک فیصلہ کیا ہے میں نے جس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ کیسا فیصلہ؟ سنا دوں؟ میں نے قمر سے پوچھا۔ مانو گی نا میرے فیصلے کو؟ حد کرتے ہو بھائی، میں چاہتا ہوں سوری، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی ہفتے میں بلکہ 2-4 دن میں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں، تمہیں ڈولی میں بٹھا کے بابل کے آنگن سے گیٹ آؤٹ کہوں۔ قمر کا رنگ لال ہو گیا۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا عقل مندی کا سوال کیا تم نے بہن۔ یہ ایسے ہوگا کہ ایک داڑھی والا شخص جسے قاضی کہتے ہیں تم سے ایک شرعی سوال کرے گا، تم بس ہاں کہہ دینا، سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا بیکار ہے، یہ ابھی قاضی کے گھر جا کے سوال سے پہلے جواب عرض کر دیں گے۔ میں نے قبول کیا۔ چنانچہ اب ہم چلتے ہیں دونوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ قمر نے بڑی مشکل سے کہا۔ بس ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب تم سر جوڑ کے بیٹھو اور سوچو کہ عمل درآمد کیسے ہوگا شام تک۔ سارے معاملات طے کرنے کے بعد ہمیں بتانا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 20
تو 25 تاریخ کی شام 5:59 پر ڈاکٹر کمال تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے فی ایمان اللہ، اور دیکھو بالخود ادا کرنا الو کے پٹھے۔ وہ ہکا بکا اور گھبرائے شرمائے بیٹھے رہ گئے اور میں ان کی طرف پلٹ کے دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے میں نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور تیمور کے خفیہ ٹھکانے کا نمبر ملایا۔